السلام علیکم۔ قرآن مجید میں یہ بات جو بار بار بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور انہوں نے اس کو جھوٹ قرار دیا، وہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ برے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی برائی کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو ماننے کی بجائے اس کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیں گے، اور انکار ہی نہیں کریں گے، اس کو جھٹلا دیں گے۔ یہ ان کا رویہ جاری رہے گا، یعنی کسی نے ایک مرتبہ کسی حق کا انکار کر دیا یا اس کو جھوٹ قرار دے دیا، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ شرمندہ ہوا، یہ تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کے اندر یہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص سچائی کے معاملے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لے، وہ ضد میں آ جائے، تکبر کی وجہ سے وہ ٹھکرائے اور پھر ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر اب اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ انہیں پورا پورا موقع دیا گیا، ان کو توبہ کرنے، معافی مانگنے، شرمندہ ہونے کے امکانات فراہم کیے گئے، لیکن انہوں نے ہر امکان کو ضائع کر دیا۔ اب اس کے بعد ان کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ آخرت کی جواب دہی میں بعض لوگ جنت میں جائیں گے، بعض لوگ جہنم میں جائیں گے، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ دیر کے لیے جہنم میں جا کے وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے، جبکہ ان کے اوپر سے دنیا کی گرد و غبار، جو غلطیاں، جو گندگیاں ان کے ساتھ لگی رہیں اور وہ دھل نہ سکیں، وہ صاف ہو جائیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی گندگی جہنم کی تمام تر تکالیف کے باوجود صاف نہیں ہوگی، تو پھر وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی سچائی کو جاننے اور اس کو اس پر عمل کرنے کے لیے زحمت گوارا نہیں کی۔ اللہ نے ان کو جو موقع دیا تھا انہوں نے ضائع کر دیا۔ یہ جو ہمیشہ کی جہنم ہے، قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے کہ خاص مدت تک ہوگی، جس کے بعد جہنم اور اہل جہنم سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی رحمت سے بالکل ہی محروم ہو گئے اپنے غلط رویے کی وجہ سے، تو ان کا اب یہی انجام ہوگا۔